چہرے پہ سیاہ نقاب، زہرا بی بی کے سر سے پیر تک مکھنے اور برقعے میں۔ عیسائیوں نے دیکھا سیاہ نقاب کا وقار تھا کہ گھبرا کر کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں۔ چہرے تو چار ہی دیکھے تھے، بی بی کا چہرہ تو نقاب میں تھا، پتہ چلا نقاب کی جلالت تھی۔ چہرے تو پہلی بار حسن اور حسین کے دیکھے تھے، علی اور رسول کو تو دیکھ چکے تھے عیسائی، روز مسجد میں آ رہے تھے، تو وہ کون سے چہرے تھے جو ان کے لیے نئے تھے؟ وہ دو بچوں کے چہرے تھے، حسن اور حسین کے چہرے تھے۔ یعنی کیا پیار آ گیا ان راہبوں کو۔ اس میں ایک 25 سال کا جوان راہب بھی آیا تھا اور نئی نئی اس کی شادی ہوئی تھی۔ جب سارے راہب چلنے لگے تو اس نے کہا دیکھو ہم بغیر محمد سے ملے نہیں جائیں گے، ہم رخصت ہو کے جائیں گے۔ سب نے کہا چلو مل کے چلتے ہیں۔ صبح کو مباہلے کے دوسرے دن مسجد کے دروازے پر وہ راہب آیا، ادب کے ساتھ بزم رسول میں داخل ہوا، لیکن اس وقت وہ تھا، لیکن یہ جو جھونکا آتا ہے مجلس میں اسے کہتے ہیں سواری کی آمد۔ اور میری اس بات کو یاد رکھیے کہ جب سواری آ جائے تو آمد ہے مجلس میں کسی خاص ہستی کی، اور ابھی پتہ چل جائے گا کون سی ہستی آئی ہے، ابھی آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ مسلسل ادھر سے دیکھیں، محسوس کر رہے ہیں؟ وقت وہ تھا کہ 6 سال کے حسین رسول اللہ بیٹھے تھے اور حسین دونوں رسول اللہ کے زانوؤں پہ پیر رکھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، میری طرف دیکھیے گا، اور حسین کا ایک ہاتھ رسول اللہ کے گلے میں تھا اور سینے سے لگے ہوئے تھے، پیر دونوں زانو پہ تھے، اور دوسرا ہاتھ بار بار رسول اللہ کی ریش میں پھیرتے تھے۔ معصوم نواسا نانا سے پیار کرتا، کبھی منہ حسین نانا کے منہ پہ رکھ دیتے، جلدی سے رسول اللہ پیار کرتے، پھر رسول کے چہرے پہ حسین چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھ رسول اللہ کے چہرے پہ پھیر دیتے۔ ایسے میں راہب آیا، سلام کیا اور سامنے بیٹھ گیا، کہا ہم جا رہے ہیں واپس یمن، ہم نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں آئیں، چونکہ آپ لوگ مقبول بارگاہ ہستیاں ہیں، ہم نے سوچا ہم آپ سے دعا کروائیں۔ اے محمد، ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے، ہمارے کوئی بیٹا نہیں ہے، ہمارے کوئی بیٹا نہیں، دعا کیجئے اپنے رب سے کہ اللہ ہمیں ایک بیٹا عطا کر دے۔ رسول اللہ نے غور سے راہب کے چہرے کو دیکھا، کہا کیا بتائیں، تیری پیشانی ہم نے پڑھ لی، تیری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ منظر تمہیں یاد ہے کدھر رسول اللہ نے کہا تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے۔ حسین کچھ دیر کے لیے رکے اور منہ کو رسول اللہ کے اپنی طرف، اے نانا بیٹا تو میں نے دیا اس کو،
حسین اس کے نصیب میں بیٹا نہیں ہے. میں نے اس کی تقدیر پڑھ لی, بیٹا نہیں ہے. کا بابا ایک اور بیٹا دیا. ابھی محرم کو عاشور کے دن 10 محرم کو دان اخبار آیا ہے, خرید لیجئے. انتظار حسین کا مضمون آتا ہے. دت برادران, حسینی دت کے بارے میں 7 بھائیوں کا قصہ, یہ راہب کے 7 بیٹوں کا قصہ. انگریزی میں کتاب انگلینڈ میں چھپ گئی ہے, اس پہ تبصرہ کیا انتظار حسین نے. جیسے جیسے مخالفت ہوگی ان عقائد کی, بات آگے بڑھے گی. ابھی میری بھی کتاب کسی موضوع پہ آ رہی ہے کہ 7 بیٹے کیسے حسین نے عطا کیے. قرآنی دلائل کے ساتھ میں نے ثابت کیا ہے. آنے والی تقریروں میں بات کریں گے. نہیں دیتے ہیں اور دیے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں اور دیتے رہیں گے, اور اللہ چاہتا ہے کہ حسین بیٹے دیں. وہ چاہتا ہے, اللہ چاہتا ہے کہ سر, تاکہ اللہ فرق بتائے کہ میرے نبی کے نواسے کا ناس کیا ہے. وہی تو اپنے نمائندوں کو پہچنوائے گا. آپ پہچنوائیں گے؟ آپ کے نمائندوں کو ہم نے سقیفہ میں دیکھ لیا. اور جملہ سن لو, سقیفہ نے یزید جیسا بیٹا دیا, حسین نے راہب کو ماتمدار بیٹا. اس میں کیا پریشانی ہے؟ حسین اس کی نصیب میں بیٹا نہیں. نانا میں نے ایک اور بیٹا دیا. ارے حسین میں کہتا ہوں مقدر میں اس کے بیٹا نہیں. نانا ایک اور بیٹا دیا. پہلی بار نبی چپ ہو جاتے. اصرار اس لیے نانا نے کیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ حسین جب عطا کرنے پہ آتے ہیں تو عطا ہوتی کیسے. راہب کبھی نانا کا چہرہ دیکھتا ہے, کبھی نواسے کا. جبریل امی پہلو میں آ گئے اور آ کر رسول اللہ سے کہا, بات تحفہ درود و سلام کے. اللہ کہتا ہے اگر آپ اسی طرح اصرار کرتے رہے اور حسین ہاں کرتے رہے تو قیامت تک اس کو بیٹے ملتے رہیں گے. وہ تو کہیے 7 پہ بات رک گئی. اور اب جو راہب اٹھا تو میری طرف دیکھنا. نبی کے زانوں پہ حسین کے پاؤں تھے. اس نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے ننھے ننھے پیروں پہ اور ہاتھ رکھ کر کہا, حسین تم نے آج ہمیں مالا مال کر دیا. بڑی دولت دے دی تھی. بس میں 3 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھتا. اس کے بعد 3 منٹ 4 منٹ ہو جائیں, بس سے زیادہ نہیں, اور مجلس تمام ہو. حسین قادسیہ سے راستہ جاتا ہے اور حلب کی طرف جب مڑتا ہے تو صحرا جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہیں ہمارا دیر ہے. ہمارا دیر بہت مشہور ہے. اگر کبھی ادھر آنا ہو تو ہمارے گھر بھی آنا. اگر حسین چپ رہتے تو کوئی بات ہی نہیں تھی. بات تو اب ہو گئی کہ حسین نے بے اختیار کا راہب, ہم آئیں گے, ہم آئیں گے. بھائی اس کا یقین بڑھ گیا. واپس آیا, اس کو 7 بیٹے ملے, برابر کے جوان بیٹے ہو گئے. تو جب 7 بیٹے مل گئے اس کا یقین کتنا بڑھ گیا. تو اب اس کو یہ یقین, حسین آئیں گے, حسین آئیں گے. 10 ہجری کا واقعہ تھا, 60 ہجری آ گئی, 50 برس کے بعد کی بات ہے.
ہاں 50 برس کے بعد کی۔ اس وقت حسین 6 برس کے تھے، اب حسین 56 برس کے ہیں، تو اب راہب کی عمر بھی تو زیادہ ہو گئی، بچے جوان ہو گئے، ساتوں بھائی جوان ہو گئے۔ بڑا خیال رکھتے تھے ساتوں بھائی باپ کا، لیکن یہ دیکھتے تھے کہ انجیل پڑھنا، عبادت کرنا، انجیل کی تلاوت، کبھی کھا لیا تو کھا لیا، کبھی پانی پی لیا، لیکن یہ دیکھا ہمیشہ کہ دوپہر جلتی دھوپ ہو یا سردیوں کا زمانہ ہو، ایک وقت ایسا ہوتا کہ دیر کی چھت پہ چڑھ جاتا اور ایک سمت کافی دیر تک کھڑے ہو کے بچے پیچھے سے آ جاتے، کہتے بابا دھوپ بہت تیز ہے، ہم لوگ بچپن سے دیکھ رہے ہیں، آپ کس کا انتظار کرتے ہیں؟ کہ کسی نے وعدہ کیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ آئے گا، ہم کو یقین ہے، وہ بڑا سچا ہے، وہ بڑا صادق ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، وہ آئے گا، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن اس کو جس کا انتظار تھا برسوں گزر گئے، وہ نہ آیا۔ ایک رات، آدھی رات تھی، تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں اور اونٹوں کے قدموں کی آواز، آدھی رات کو اس کی آنکھ کھل گئی، گھبرا گیا کہ اس صحرا میں اتنا شور کیسا ہے، گھبرا کے دروازے کو کھولا، اللہ سب کو زیارت کرائے، جب شام زیارت کو جاتے ہیں تو حلب بھی جاتے ہیں، اور جب دیر جانا اس زیارت کو کرنے کے لیے جانا، تو جب وہاں جاؤ گے 2 دروازے ہیں اندر جانے کے لیے، ایک صدر دروازہ ہے، ایک دوسری طرف دروازہ ہے، پہلو میں جو سڑک ہے ادھر کھلتا ہے، ادھر سے دیر قلعہ لگتا ہے، اور ایک دیوار چلی گئی ہے دور تک، وہ پہلے پرانا راستہ تھا 1400 برس پہلے، ادھر ہی سے قافلے آتے تھے۔ اس نے وہ والا دروازہ گھبرا کے کھولا، اس نے دیکھا، اترا، دیوار سے لگے ہوئے کچھ نیزے دیکھے، اور ہر نیزے پر ایک سر دیکھا، ایک ایک سر کو مشعلیں جل رہی تھیں، اور کوئی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ غور سے دیکھا تو سپاہی گھوڑوں پہ سوار تھے، اور لشکر کے درمیان میں ایک جگہ پر کچھ عورتوں کو دیکھا جو زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے، اور ان کے بال چہروں پہ پڑے، اور سب کے ہاتھ بندھے، ان میں ایک قیدی جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھ میں تو گلے میں تو۔ تم جیو اور تم سلامت رہو۔ ہو گئی مجلس، اب یہ رات الوداع ہے، کل کی رات عید کی رات ہے، عزا کی یہ آخری رات ہے، الوداع کہو، کربلا والوں کو الوداع کہو، اور ہاتھ باندھ کر کہو مہمان آئے تھے، خاطر نہیں ہو سکی، اگر کوئی خطا ہو تو حسین معاف کرو۔ ہم نے فرش بچھایا، ہم نے سبیلیں لگائیں، ہم نے علم سجائے، ہم نے تبرک بانٹے، مگر اگر مہمانداری میں کچھ رہ گیا ہو تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو۔
اور الوداع کہو. ایک سر کے پاس رک گیا, دیر تک غور سے اس سر کو دیکھتا رہا اور دل میں کہنے لگا, جانے کیوں یہ چہرہ کچھ پہچانا ہوا لگتا ہے, یہ چہرہ مجھے پہچانا ہوا لگتا ہے. اتر گیا, لشکر کے قریب گیا, پڑاؤ کے پاس پوچھا سردار کون ہے؟ شمر آگے بڑھا, کہا یہ لشکر ہمارا ہے. کہا یہ سر کس کے ہیں؟ کہا تم سے کیا مطلب؟ کہا نہیں, ہمارا ایک مقصد ہے, مجھے یہ سر اچھا لگ رہا ہے, یہ سر مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو, جب جانے لگنا تو واپس لے لینا. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی سر تو ہمیں وہاں پیش کر کے دمشق میں انعام لینا ہے بادشاہ سے, تم کو کیسے دے دیں؟ دروازے کو کھولا, اپنے حجرے میں آیا, ایک صندوق کھولا, سارے کپڑے پہننے کے ہٹائے, نیچے سے کچھ سونے کی اشرفیاں نکالیں, درہم و دینار نکالے, ہاتھ میں سکے لے کے آیا, شمر کے پاس آیا, کہا یہ سکے سب صدقے ہیں اس سر پہ, یہ سکے تم لے لو, مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہ سر دے دو. شمر نے سکے لیے, اپنے کمر کے پٹکے میں باندھے, کہا اچھا سر لے جاؤ, لیکن جب ہم چلنے لگیں صبح کو تو سر واپس کر دینا. کہاں دے دیں گے, لیکن کچھ دیر کے لیے دے دو. نیزے سے سر کو شمر نے اتارا, کیسے؟ زلفیں پکڑ, لیکن راہب نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے کہ میرے ہاتھ پہ رکھ دو. جیسے قرآن لے کے جاتے ہیں ایسے لے کے وہاں آیا جہاں رحل میں انجیل رکھی تھی, انجیل کو ہٹایا, رحل پہ سر رکھا, گلاب کا عرق سر پہ چھڑکا. اب جو عرق چھڑکا تو لہو بہا, جلدی سے سر کو اٹھایا, جہاں بیٹھتا تھا عبادت کے لیے اس پتھر پہ سر کو رکھا. اب سارا سر گلاب کے عرق سے گیلا ہو گیا, رگیں بھی گیلی ہو گئیں. پتھر پہ جو رکھا تو سارا لہو چہرے کا بہہ کر پتھر پہ آیا. وہ پتھر وہاں رکھا ہے, جا کے نشان دیکھ لینا, زیارت کر لینا. اب بھی جب ماتم ہوتا ہے تو پتھر سے لہو اٹھتا ہے, یہ وہی پتھر ہے. لہو جو ہٹا تو چہرہ صاف ہوا, گھٹنوں کے بل بیٹھا, کہ یہ تو سمجھ گیا کسی بزرگ تر آدمی کا سر ہے, تو کوئی عظیم آدمی ہے, مجھ کو تو کوئی نبی لگتا ہے, اور اگر تو عظیم ہے تو تو بول بھی سکتا ہے. تجھ کو اپنے حق کی قسم مجھ کو بتا, تو کس کا سر ہے؟ مجھے تجھ سے محبت کیوں ہے؟ آواز آئی, راہب 7 بیٹے جس نے دیے تھے, وعدہ کیا تھا میں حسین. راہب نے کہا ارے کون حسین؟ وہ چھوٹا بچہ, وہ نبی کا نواسا. دور سے آواز آئی, راہب فاطمہ آئی ہے, میرا بیٹا حسین تیرے گھر. ایک بار راہب نے سر پہ ہاتھ مارا کہ میرا مہمان آیا بھی تو گلا کٹ گیا.